بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو بتاؤں گا ظالم باپ اور اس کی بیٹی کا واقعہ۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، دور جہالت کی بات ہے کہ ایک بوڑھے شخص نے جب آقائے دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام کے ساتھ محبت کرتے ہوئے دیکھا تو حیرت زدہ ہو گیا۔ پھر اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ سوچنے لگا کہ کس طرح بے دردی سے میں نے اپنے پیارے جگر کو صرف دور جہالت کے رسم و رواج کی بنا پر زندہ دفنا دیا تھا۔ یہ معاملہ دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا داستان ہے۔ ناظرین، پھر اس بوڑھے شخص نے بیان کرنا شروع کیا کہ میری بیوی حاملہ تھی۔ ان دنوں میں ایک سفر پہ گیا ہوا تھا۔ جب کافی عرصے کے بعد لوٹا تو اپنے گھر میں ایک بچی کو کھیلتے ہوئے دیکھا اور بیوی سے پوچھا، یہ بچی کون ہے؟ تو بیوی نے کہا، یہ ہماری بیٹی ہے۔ پھر اس کی بیوی نے ایک نامعلوم خوف کے تحت التجا آمیز لہجے میں کہا، ذرا دیکھو تو صحیح، کس قدر پیاری بچی ہے، اس کے وجود سے گھر میں کتنی رونق ہے۔ یہ اگر زندہ رہے گی تو تمہاری یادگار بن کر تمہارے خاندان اور قبیلے کا نام زندہ رکھے گی۔ ناظرین، پھر اس بوڑھے شخص نے کہا کہ میں نے گردن جھکا لی اور بیوی کو کوئی جواب نہیں دیا، لیکن لڑکی کو باغور دیکھتا رہا۔ لڑکی کچھ دیر تو اجنبی نگاہوں سے مجھے دیکھتی رہی، پھر نہ جانے کیا سوچ کر بھاگتی ہوئی آئی اور میرے سینے سے لپٹ گئی۔ میں نے بھی جذبات کی روح میں اس کو آغوش میں بھر لیا اور پیار کرنے لگا۔ کچھ عرصہ ایسے ہی گزرا کہ لڑکی آہستہ آہستہ بڑی ہوتی رہی اور کافی ہوشیار بن گئی۔ جب وہ اپنی بالغ ہونے والی عمر کو پہنچی تب اس کی ماں کو میری طرف سے بالکل اطمینان ہو چکا تھا۔ میرا رویہ بھی بیٹی کے ساتھ محبت آمیز تھا۔ ایک دن میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ ذرا اس کو سجا سنوار دو، ایک قبیلے کی شادی ہے، میں اس کو ساتھ لے جاؤں گا۔ ماں بیچاری خوش ہو گئی اور جلدی سے بیٹی کو سجا سنوار کر تیار کر دیا۔ میں نے لڑکی کا ہاتھ پکڑا اور گھر سے باہر روانہ ہو گیا۔ ایک غیر آباد بیابان پر پہنچ کر پہلے سے تیار شدہ ایک گھرے کے قریب میں کھڑا ہو گیا۔ لڑکی بڑی خوشی کے ساتھ اچھلتی کودتی چلی آ رہی تھی۔ میرے قریب آ کر رک گئی اور بڑی ہی معصومیت سے سوال کرنے لگی، بابا یہ گھرا کس کے لیے ہے؟ میں نے سپاٹ لہجے میں اس سے کہا کہ اپنے خاندانی رسم و رواج کے مطابق میں تم کو اس میں دفن کر دینا چاہتا ہوں تاکہ تمہاری پیدائش سے ہمارے خاندان اور قبیلے کو جو ذلت و رسوائی ہوئی ہے اس سے نجات مل جائے۔ لڑکی کو صورتحال کا اندازہ ہوا تھا کہ اس کے چہرے کے رنگ اڑ گئے اور قبل اس کے کہ اس کی طرف سے کسی رد عمل کا اظہار ہوتا میں نے اس کو گھرے میں دھکیل دیا۔ لڑکی روتی رہی اور گڑ گڑاتی رہی، لیکن مجھ پر اس کی فریاد کا کوئی اثر نہ ہوا۔ میں نے گھرے کو مٹی سے بھر دیا، اگرچہ آخری وقت تک وہ ہاتھ اٹھائے مجھ سے زندگی کی بھیک مانگتی رہی، التجا کرتی رہی، لیکن افسوس میں نے اپنے دل کے ٹکڑے کو زندہ دفن کر دیا۔ لیکن اس کی آخری التجا بھی میرے کانوں میں آج بھی لوئے ٹپکاتی رہتی ہے کہ بابا تم نے مجھے تو دفن کر دیا، لیکن میری ماں کو نہ بتانا، کہہ دینا کہ میں بیٹی کو اپنے قبیلے میں چھوڑ آیا ہوں۔ ناظرین، یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں جناب فاطمہ زہرا علیہ السلام بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگا دیا اور
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹوں پر یہ جملے جاری ہو گئے کہ بیٹی تو خدا کی رحمت ہے، اور پھر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا، میں فاطمہ کو دیکھ کر اپنے مشام جاں کو بہشت کی خوشبو سے معطر کرتا ہوں۔ یا اللہ، میں تجھ سے موت کے وقت آرام اور راحت اور قیامت کے حساب و کتاب کے وقت عفو و مغفرت کا طالب ہوں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، بیٹیاں اللہ پاک کی رحمت ہوتی ہیں، ان کی قدر کیجیے، اور یہ آپ لوگوں کے گھروں میں کچھ دن کی مہمان ہوتی ہیں، انہوں نے آپ کا گھر چھوڑ کے چلے جانا ہوتا ہے، لہٰذا ان سے محبت کیجیے، ان سے پیار کیجیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا علیہ السلام سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔